بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس نے کب اور کہاں جنم لیا؟ یہ وائرس دنیا کے ایک کونے سے چاروں طرف میں اتنی تیزی سے کیسے گیا؟ اس کا مستند علاج کیا ہوگا؟ اس کی دوائیں اور ویکسین کب تک دستیاب ہوگی؟ آئندہ زندگی میں اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ لاک ڈاؤن مکمل طور پر کب تک ختم ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا؟ اس وائرس نے کون کون سے مسائل پیدا کیے ہیں؟ کیا دنیا اپنی پہلی والی حالت میں واپس آ سکے گی؟ اور ایسے بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں جن کا فی الحال سائنسدانوں اور حکمرانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم انتہائی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوری انسانیت کو درپیش اتنے سنگین مسئلے پر حکمرانوں اور سائنسدانوں کا رویہ فی الحال انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع کر دی گئی ہیں اور حتی الامکان سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور ابھی تک کی جا رہی ہے۔ اس کام میں ٹرمپ صاحب اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے نومبر کے الیکشن کی فکر میں ہیں اور بھارت میں مودی مہاراج کے چیلے کرونا کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر لگا کر ان کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اس وبا کا ذمہ دار چین کو ٹھہرایا کہ یہ چین نے لیبارٹری میں تیار کیا اور پھیلایا۔ چین نے امریکہ پر الزام لگائے کہ اکتوبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں فوجی مشقوں کے دوران امریکی فوجیوں نے وائرس پھیلائے۔ پھر امریکہ نے الزام لگایا کہ چین نے وقت پر نہیں بتایا۔ چین نے دعویٰ کیا کہ اس نے وقت پر عالمی ادارہ صحت کو بتا دیا تھا۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت پر الزام لگایا کہ وہ چین سے ملا ہوا ہے اور اس کی امداد بند کر دی۔ سائنسدانوں نے عجیب عجیب منطقیں نکالیں۔ کسی نے کہا یہ وبا 5G کی ریڈیشن سے پھیلی، کسی سائنسدان نے کہا کہ وائرس قدرتی ہے، انسانوں میں پہلے سے موجود تھا، کسی نے کہا یہ چمگادڑ کا سوپ پینے سے انسانوں میں پھیلا۔ پھر صحافی اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد میدان میں کود پڑی۔ کچھ لوگ اس کا تعلق 2011 کی امریکی فلم کنٹیجین سے جوڑنے لگے تو کسی نے بل گیٹس کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس کی فاؤنڈیشن اس وبا کی ایک ویکسین بنا رہی تھی، اس لیے اپنی ویکسین دنیا میں بیچنے کے لیے بل گیٹس اور اس کے حواریوں نے پھیلائی۔ اس قدر ہنگامہ رہی کی گئی کہ دنیا کانپ اٹھی۔ ہر جگہ بیچاری عوام ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کریں تو کیا کریں۔ شروع میں سب نے سستی دکھائی، وائرس کو سیریس نہیں لیا، سب نے سوچا کہ یہ وبا اس کے ملک تک نہیں آئے گی۔ چین کے بعد کوریا، پھر اٹلی، پھر اسپین، ایران، جرمنی، برطانیہ سے ہوتی ہوئی یہ وبا امریکہ پہنچ چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، سوچتے سوچتے یہ وبا دنیا کے 200 ملکوں میں پھیل گئی۔ ہر جگہ لوگ مرنے لگے۔ صدر ٹرمپ نے ملیریا کی دوائی ہائیڈرو آکسی کلوروکوئین تجویز کر دی۔ ایریزونا میں ایک میاں بیوی نے استعمال کر لی۔ بیوی تو اسپتال پہنچ کر بچ گئی مگر میاں اگلے جہان چلا گیا۔ پھر ٹرمپ صاحب مکر گئے۔ انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی نام لیا تھا، جس کی مرضی ہے استعمال کرے اور جس کی مرضی ہے استعمال نہ کرے۔ کسی نے نمونیا کہہ دیا تو دنیا اس کی طرف دوڑ پڑی۔ دفاعی ماہرین نے اس کو عالمی جنگ قرار دے دیا جو اس دفعہ بایولوجیکل ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آئے تو انہوں نے غیر ملکی ورکرز کو نکالنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے اپنے ملک واپس گئے تو وبا ساتھ لے گئے۔ سعودی عرب، عراق اور ایران سے زائرین میں پھیلی تو کئی مسلمان ملکوں میں پھیل گئی۔ انڈیا، پاکستان میں آئی تو یہاں اس کے دیسی علاج اور ٹوٹکے شروع ہو گئے۔ بھارت میں تبلیغی جماعت کے اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں ہندو نیشنلسٹ گورنمنٹ نے پہلے تبلیغی جماعت اور پھر سارے مسلمانوں پر الزام لگا دیا کہ وہ یہ پھیلا رہے ہیں۔ غرض کے ایک غدر مچ گیا۔ ہر طرف افراتفری نظر آنے لگی۔ حقیقت کا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جنیوا میں بیٹھے عالمی ادارہ صحت نے احتیاطی تدابیر کا اعلان کر دیا۔
سماجی دوری رکھی جائے، لوگوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے، دفتر بند، چرچ، مساجد، مندر سب بند، فیکٹریاں بند، سیاحت بند، فلائٹس بند، ٹرین بند، بس بند، مارکیٹیں بند، کام کاج بند، اسکول کالج یونیورسٹیاں بند، کھیل تماشے، شادی بیاہ، فنکشنز سب بند۔ کیا ہوگا؟ لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ حکومتوں نے پیسے بانٹنے شروع کر دیے۔ ماسک پہنو، بار بار 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے جائیں، سینیٹائزر استعمال کریں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بہت خطرہ ہے، ان سے فاصلہ رکھیں، وہ بیچارے بڑھاپے میں ویسے ہی مر رہے ہیں، ان کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ بخار ہو، چھینک آئے یا سانس میں دشواری ہو جائے، فوراً کورونا سینٹر پہنچو۔ بچ گیا تو گھر بھیج دیا جائے گا، مر گیا تو لاش بھی نہیں ملے گی، دفنا کر فون کر دیا جائے گا۔ امیر ملکوں میں دفنانے سے پہلے قبروں کو بھی سینیٹائز کیا جانے لگا۔ لوگوں کو گھر میں لاک ڈاؤن کرنے سمیت تمام اقدامات کے باوجود کرونا پھیلتا رہا، لوگ مرتے رہے، صحت یاب بھی ہوئے، لیکن 8 مئی 2020 کی صبح تک دنیا میں 38.5 لاکھ لوگ وبا سے متاثر ہو گئے، 13,27,714 مریض صحت یاب ہو گئے، مگر 22,54,900 مریض اب بھی زیر علاج ہیں۔ اموات کی تعداد 2,67,912 ہو گئی، 48,200 مریضوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں اموات بھی سب سے زیادہ ہوئی۔ ملاحظہ کریں، امریکہ 75,678، برطانیہ 30,615، اسپین 26,070، اٹلی 29,968، جرمنی 7,336، ترکی 3,647، رشیا 1,625۔ اس لحاظ سے ابھی تک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، غریب افریقی ممالک کی آبادی دیکھی جائے تو وہاں حالات بہتر ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں لوگوں کی قوت مدافعت، امیون سسٹم مغربی ممالک سے بہتر ہے، مگر مغرب والے الزام لگاتے ہیں کہ یہاں ٹیسٹ ہی صحیح طور پر نہیں ہو رہے۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے اس مسئلے کو سنبھالنا چاہیے تھا نہیں سنبھالا گیا۔ لوگوں کو حوصلہ دینے کے بجائے ان کو ذہنی مریض بنا دیا گیا۔ نفسیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جو انسان بار بار ہاتھ دھوئے، ماہرین نفسیات اس شخص کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں۔ ہم نے اچھے بھلے لوگوں کو بار بار ہاتھ دھونے پر لگا کر خود ذہنی مریض بنا دیا، گھروں میں بند کر دیا تو لوگ بھوک کا شکار ہونے لگے۔ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، مگر نفسیاتی طور پر بہت نقصان ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی پریشان ہو گئی ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر 24 گھنٹے کرونا کا رونا سن کر دنیا بھر کے لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ دنیا میں عمومی طور پر اور مغربی دنیا میں خصوصی طور پر عوام کورونافوبیا کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہر کوئی ڈر سا گیا ہے۔ عمر رسیدہ لوگ جن کا آبادی میں فیصد تناسب مغرب میں زیادہ ہے، انہیں زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ فلو، کھانسی، زکام، بخار، ایزدما، بلڈ پریشر، شوگر کے مریض جو سالہ سال سے حفاظتی تدابیر اور باقاعدگی سے دوائی استعمال کر کے ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، ان کے لیے احتیاط کے نام پر بلا سوچے سمجھے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ ان بیچاروں پر کیا نفسیاتی اثر ہوگا۔ اب جب تک کووڈ-19 کی ویکسین تیار نہیں ہوتی اور بیمار ہو جانے کی صورت میں علاج کی مستند ادویات مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہو جاتی، یہ ایک بے یقینی کی زندگی گزاریں گے۔ ذرا سی چھینک آئی یا زکام لگا یا کسی وجہ سے بخار ہوا یا سانس میں دشواری آئی تو دھیان کرونا کی طرف چلا جائے گا۔ سانپ کی دہشت کی طرح کرونا کی دہشت بھی بہت ہو گئی ہے۔ علاج دریافت ہو بھی گیا تو دہشت جاتے جاتے وقت لگے گا۔ ساری دنیا میں ریسرچ بہت زور و شور سے جاری ہے۔ کچھ ریسرچ ورکرز نے تو دعویٰ بھی کر دیا ہے
کہ انہوں نے ویکسین بنا لی ہے۔ بہرحال ایک اندازے کے مطابق ویکسین اور دوائی بننے میں 18 ماہ لگ سکتے ہیں۔ سائنسدان احتیاطاً ٹائم زیادہ ہی بتاتے ہیں۔ ممکن ہے جلد دریافت ہو جائے، لیکن زیادہ نہیں تو کم از کم ویکسین دریافت ہونے اور انجیکشن لگنے تک کا عرصہ بہت اذیت ناک ہوگا۔ سانس اور ہارٹ کے مریض اس خوف میں مبتلا رہیں گے کہ موت کے منہ میں جانے کے چانسز بہت ہیں۔ اب گئے کہ اب گئے۔ بڑی بڑی معاشی طاقتیں بدحالی کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کو دوبارہ پہلے والی حالت میں واپس آنے کے لیے بہت عرصہ درکار ہوگا۔ 1918 کے اسپینش فلو سے متاثر امریکی معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں 20 سال لگے تھے۔ اپنی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے امیر ملک غریب ممالک سے قرضہ واپس مانگیں گے، جو غریب ممالک دے نہیں پائیں گے۔ یوں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اگر اس وبا پر جلد قابو نہ پایا گیا تو غریب ملکوں میں لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ ڈیلی ویجز والے مزدور اور دیگر محنت کش مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانی بھی دشوار ہو جائے گی۔ حکومتیں کب تک لوگوں کو گھر بٹھا کر کھلا سکتی ہیں؟ بیماریاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ انسانی اعضاء کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریاں بہت بڑھنے کے خدشات ہیں۔ لوگ نشہ آور چیزوں اور نیند آور ادویات پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ کاروبار کم ہو جائے گا تو آمدنی کم ہو جائے گی۔ انسان نے جو عادتیں ڈالی ہوتی ہیں ان کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اخراجات کم ہونے مشکل ہوتے ہیں۔ گھریلو تلخیاں بڑھ جائیں گی۔ لوگ چڑچڑے ہو جائیں گے۔ مایوسی اور نا امیدی پھیل جائے گی۔ خوشی کے مواقع بہت کم ہو جائیں گے۔ طبی ماہرین پہلے ہی مریضوں کو ہاتھ لگاتے ڈرتے ہیں۔ اسپتال والے ذرا سی کھانسی دیکھتے ہیں تو علاج کے بجائے کرونا سینٹر بھیج دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر تذبذب کا شکار رہیں گے۔ جو خواتین مریض کرونا سینٹر میں داخل ہو رہی ہیں وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی تسلی کے باوجود ان کو اپنی فکر نہیں ہے، ان کا دھیان اپنے بچوں کی طرف رہتا ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ سے ہے مگر زیادہ شدت سے برقرار رہے گی۔ پہلے گھر جانے کی امید پر اسپتال میں وقت گزارتے تھے۔ کرونا کی مریض خواتین موت اور زندگی میں لٹک کر جب بچوں کو یاد کریں گی تو ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قطع نظر اس بات کے کہ کسی کرونا پازیٹیو مریض کا بیماری کے بعد رزلٹ نیگیٹو ہو گیا ہے، لوگ اس بیچارے سے دور رہتے ہیں۔ لوگ انہیں اچھوت سمجھنے لگے ہیں۔ یہ کیفیت اب ہمیشہ رہے گی۔ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے، گلے لگنے سے کترائیں گے۔ آج کل ایک نارمل انسان ذرا سا ناک اوپر چڑھا کر سو سو کر لے یا ہلکی سی چھینک آ جائے تو لوگ محفل سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ سماجی زندگی پر اس قسم کی تبدیلیاں اور اثرات بہت عرصے تک قائم رہیں گے۔ لوگ شاید ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہی چھوڑ دیں اور سماجی زندگی کی رونق ہی ختم ہو جائے۔ ہر وقت انفیکشن کا خطرہ سر پر سوار رہے گا۔ ٹورزم پر بہت برا اثر پڑے گا۔ بل گیٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لوگ بزنس کے لیے بھی سفر نہیں کیا کریں گے۔ نتیجتاً ٹریول انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ یہی حال کاروباری اداروں میں آنے والے لوگوں کا ہوگا۔ گاہک کو تسلی سے سمجھانے کے بجائے جلدی جلدی فارغ کر دیا کریں گے۔ آفیسز میں لوگ میٹنگ سے گھبرائیں گے۔ تعلیم کا شعبہ بری طرح متاثر ہوگا۔ امریکہ کی ریاست جارجیا میں کچھ اسکول کھلے ہیں تو بچوں کو 6 فٹ کے فاصلے سے اسکول میں داخل ہونے کو کہا جا رہا ہے۔ کلاس روم میں ایک دوسرے سے دور دور بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ بچے اگر اسکول میں ریسیس کے دوران کھیل کود نہیں کریں گے، کینٹین پر نہیں جائیں گے تو وہ زندگی کو کیا انجوائے کریں گے؟ کھیل کے میدان خالی رہیں گے اور بچے کمپیوٹر اور اسمارٹ فون سے چپٹ جائیں گے۔ کھیل کود کے بغیر بچوں کی نشو و نما کیا خاک ہوگی؟ شاپنگ آن لائن ہی ہوا کرے گی۔ شاید یہ الزام ٹھیک ہی ہو کہ آئی ٹی والوں نے چکر چلایا ہے۔ سب کچھ ذہن میں آتا رہے گا۔
لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں سازشی تھیوری ٹھیک ہی ہو۔ کھیلوں کے میدان میں بھی افراتفری پھیل گئی ہے۔ سال 2020 کے تمام ٹینس ٹورنامنٹ کینسل کرنے کی تجویز ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے فیصلے کے مطابق امپائر کھلاڑیوں کے سویٹر اور ٹوپیاں نہیں پکڑا کریں گے۔ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ خالی اسٹیڈیم میں کرانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ہمارے خیال میں ان حالات میں میچ گھر پر ٹی وی پر ہی دیکھے جائیں گے۔ جب تماشائی ہی نہیں ہوں گے تو منتظمین اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ تالیاں بجانے والے ہی نہیں ہوں گے تو کھلاڑی بھی جذبے کے ساتھ نہیں کھیل پائیں گے۔ لوگ صرف گیم دیکھنے نہیں جاتے تھے، یہ ایک ریلیکس کرنے اور تفریح کا وقت ہوتا تھا۔ کئی ساری دوسری سرگرمیاں ہوتی تھیں جو پکنک کا سماں پیدا کرتی تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں تو حالات پہلے کی طرح نارمل ہوتے ہوتے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ جب تک دنیا میں 0 کیس کا اعلان ہونا شروع نہیں ہوتا، اس قسم کی مصروفیات کا تو سوچنا ہی بیکار ہے۔ کھیل کے میدان میں سماجی فاصلے رکھنا مشکل ہوگا، بلکہ پہلے ہی ایک غیر تصدیق شدہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جنوری کے اوائل میں اٹلی میں ایک فٹ بال میچ ہوا تھا جس میں سارے یورپی ممالک بلکہ امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ 50 سے 60 ہزار کے قریب تماشائی 2 گھنٹے ساتھ ساتھ جڑ کر بیٹھے رہے تھے۔ کہیں وہاں سے تو یہ وبا نہیں پھیلی۔ اب قطع نظر یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، یہ خبر لوگوں کے اعصاب پر سوار رہے گی۔ وہ ممالک جہاں روزانہ نہ صحیح کم از کم ویک اینڈ پر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو باقاعدگی سے فٹ بال، باکسنگ اور ریسلنگ کے میچز ہوتے تھے، وہاں شاید پہلے والی رونقیں بحال ہونے میں کئی سال لگ جائیں۔ دبئی 2020 کا میلہ، ٹوکیو اولمپکس، ومبلڈن سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ عیسائی بھائیوں کے سیزن روزے پھیکے گزرے۔ ایسٹر کا مقدس تہوار لاکھوں کے بجائے پوپ فرانسس کے ہمراہ ویٹیکن کے اندرونی ہال میں دعا مانگنے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس قسم کا حال مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں اور اس کے اختتام پر عید الفطر کے موقع پر دیکھنے میں آئے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع عالمی مسلمانوں کا سالانہ حج اب شاید مقامی لوگوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے 1 مہینے کے بعد محرم الحرام کی مجالس اور عاشوراء کے مختلف جلوس مناسب حاضری اور احترام کے ساتھ نہ نکل سکیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔